بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 33۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ اول، تنقیح الاصول کا مکمل خطبہ۔ اس سے سب سے پہلے ہم نے توضیح تلویح میں تلویح کا خطبہ حل کیا تھا، جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کا خطبہ تھا، اور اس کے بعد توضیح کا خطبہ جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کا خطبہ تھا اس کو حل کیا، اور آج تنقیح کتاب کا خطبہ شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تنقیح الاصول کا مکمل خطبہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد تنقیح الاصول کے خطبے کی جو تشریح صدر الشریعہ رحمۃ اللہ توضیح میں کرتے وہ ذکر کریں گے، اور علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ جو تشریح تلویح میں کریں گے وہ ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال جو کتاب سب سے بعد میں لکھی گئی تھی اس کا خطبہ سب سے پہلے ذکر کیا تھا۔ سب سے پہلے تلویح کا خطبہ تھا جو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد پھر توضیح کا خطبہ تھا جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور اب تنقیح الاصول کا خطبہ ذکر کریں گے جو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلے اصول بزدوی کتاب لکھی گئی تھی جو علامہ بزدوی رحمۃ اللہ کی کتاب تھی، اس کو منقح کیا سب سے پہلے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لکھی توضیح کے نام سے، اور پھر اس توضیح پر حاشیہ لکھا علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو بہرحال یہ کتابوں کا خلاصہ ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم تنقیح الاصول کا پورا خطبہ پہلے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کی جو تشریحات علامہ صدر الشریعہ نے خود کی ہے یا علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ نے کی ہے وہ ہم بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب التنقیح کا خطبہ یہ ہے: الیہ یصعد الکلم الطیب من محامد لاصولها من مشارع الشرع ماء ولفروعها من قبول القبول نماء على أن جعل أصول الشريعة ممهدة المباني وفروعها رقيقة الحواشي، بنى على 4 أركان قصر الأحكام وأحكمه بالمحكمات غاية الإحكام، وجعل المتشابهات مقصورات خيام الاستتار ابتلاء لقلوب الراسخين، والنصوص منصة عرائس أفكار المتفكرين، وكشف القناع عن جمال مجملات كتابه بسنة نبيه المصطفى وفصل خطابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ما رفع علام الدين بإجماع المجتهدين ووزع معالم العلم على مسالك المعتبرين. وبعد فإن العبد المتوسل إلى الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله ابن مسعود ابن تاج الشريعة سعد جده وجد سعده يقول: لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على مباحثة أصول الفقه للشيخ الإمام مقتدى الأئمة العظام فخر الإسلام علي البزدوي بوأه الله دار السلام، وهو كتاب جليل الشان باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته ومرموز غوامز نكته في دقائق إشاراته، ووجدت بعضهم طاعنين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه. أردت تنقيحه وتنظيمه وحاولت تبيين مراده وتفحيمه، وعلى قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه، موردا فيه زبدة مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العرب بن الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامزة منيعة تخلو الكتب عنها، سالكا فيه مسلك الضبط والإيجاز متشبثا بآداب السحر متمسكا بعروة الإعجاز، وسميته تنقيح الأصول، والله تعالى مسؤول أن يمتع به مؤلفه وكاتبه وقارئه وطالبه ويجعله خالصا لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم۔ یہاں تک تنقیح کا خطبہ ہے، اور علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے جیسے توضیح کا عمدہ خطبہ ذکر کیا تھا اسی طرح تنقیح کا بھی عمدہ خطبہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلند ہوتی ہے پاک کلمے،
یعنی حمد کے کلمے، لأصولها من مشارع الشرع معاون، حمد کے وہ کلمے کہ جس کے جڑوں کے لیے شریعت کے پانی کی جگہوں سے پانی ہے، اور اس کے فروع کے لیے قبولیت کے بعد صبا سے بڑھوتری ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اس لیے ہے علی ان جعل اصول الشریعت ممہدۃ المبانی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے اصولوں کو ایسا بنایا ہے کہ جس کی بنیادیں آسان ہیں، اور اس کے فروع کے جو حواشی ہے وہ باریک ہے، اطراف باریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے محل کی بنیاد 4 ارکان پر رکھی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکمات کے ذریعے سے اس کو قصر کو مضبوط کیا ہے، انتہائی مضبوط کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے متشابہ احکام کو پردے کے خیموں میں بند کیا ہے، تاکہ راسخین فی العلم علماء کرام کے دلوں کے لیے آزمائش کے واسطے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصوص شرعیہ کو متفکرین یعنی مجتہدین کے نئے افکار کے دلہنوں کے لیے جلوہ گاہ بنایا ہے۔ وکشف القناع عن جمال مجملات کتابہ بسنت نبی المصطفیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے مجمل مضامین کی خوبصورتی سے پردہ ہٹایا ہے اپنے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے، اور اپنے فصل خطاب کے ذریعے سے، اپنے واضح کلام کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر درود بھیجے، اور ان پر، ان کے آل پر، ان کے اصحاب پر، جب تک کہ دین کے جھنڈے بلند ہو مجتہدین کے اجماع کے ذریعے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے علامتوں کو، نشانات کو رکھا ہے معتبرین یعنی مجتہدین کے نقش قدم پر۔ وبعد، حمد و صلات کے بعد وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑتا ہے سب سے قوی ذریعے کے ساتھ، عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، سعید جدہ وجاد سعدہ، سعید جدہ ان کا نصیب نیک بخت ہو، اور ان کی جو قسمت ہے اس کی کوشش والی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بڑے علماء کرام کو دیکھا کہ وہ ہر زمانے اور ہر عہد میں متوجہ تھے اصول فقہ کے بیس مباحث پر، جو اصول فقہ کتاب شیخ امام مقتدی الائمۃ الاعظام فخر الاسلام علی بزدوی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو ٹھکانہ دے۔ یہ کتاب بڑی شان والی ہے اور واضح دلیل والی ہے، البتہ مرکوز کنوز معانی فی صخور عبارات ہی، اس کے جو معانی کے خزانے ہیں وہ خزانے پوشیدہ ہیں اس کتاب کے عبارتوں کے چٹانوں میں، اور مرموز غوامض نکتی فی دقائق اشارات ہی، اور اس کے باریک نقطوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے باریک اشارات میں۔ ووجدت بعضهم تعینین علی ظواہر الفاظی، اور میں نے بعض علماء کرام کو دیکھا کہ وہ اس کتاب یعنی اصول بزدوی کے ظاہری الفاظوں پر طعن کر رہے تھے اور عیب لگا رہے تھے، لقصور نظرہم عن مواقع الحاظی، کیونکہ ان کی نظر کم تھی علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملاحظات کے مواضع ہیں اس سے بھی، یعنی علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ جن مضامین کو صرف ملاحظہ کرنے سے حل کر سکتے تھے، یہ غور و فکر کے بھی اس مضامین کو حل نہیں کر سکتے تھے۔ تو چونکہ کتاب مشکل تھی، اردت و تنقیحہ ہو، میں نے اس کے تنقیح کا ارادہ کیا اور اس کو منظم کرنے کا ارادہ کیا، اور میں نے کوشش کی تبیین مرادی ہی، اس کے مراد کی کو واضح کرنے کی اور اس کو سمجھانے کی، وعلی قواعد المعقول تاسیسہ و تقسیمہ، اور علم معقول کے قواعد پر اس کی بنیاد رکھی اور اس کی تقسیم کی، موردن فیہ زبدۃ مباحث المحصول، اور ساتھ ساتھ اس میں ذکر کیا ہے
المحصول کتاب کے مباحث کا خلاصہ بھی، اور اسی طرح اصول ابن حاجب، اصول امام مدقق جمال العرب ابن الحاجب کے کا خلاصہ بھی ذکر کیا ہے۔ ساتھ ساتھ انمول تحقیقات ذکر کیے ہیں، اور تدقیقات غامضۃ، مشکل تدقیقات ذکر کیے ہیں، منیعۃ، جس کو کسی نے حل نہیں کیا ہے، تخلو الکتب عنہا، جس سے کتابیں خالی تھی، سالکا فیہ مسلک الضبط، اس میں راستہ اختیار کیا ہے ضبط اور ایجاز کا راستہ، اور جادو کے جالروں کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں، اور اعجاز کے کنڈے کے ساتھ چمٹا ہوا ہوں۔ اور میں نے اس کتاب کا نام تنقیح الاصول رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مؤلف کو بھی فائدہ پہنچائے، اس کے کاتب کو بھی فائدہ پہنچائے، اس کے پڑھنے والے کو بھی فائدہ پہنچائے، اس کے طالب کو بھی فائدہ پہنچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو خالص اپنے رضا کے لیے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ تنقیح الاصول کا خطبہ تھا، اور ظاہر ہے اس خطبے کی میں بہت ساری باتیں اور اس کے معنی اور مطالب، اس کی تشریح کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اسباق میں اس کی تشریح بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ چاہا کہ پورا خطبہ سامنے آ جائے، کہ جس کی وجہ سے مختصر خاکہ قاری کے سامنے آ جائے۔ تو اس خطبے میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلے انہوں نے حمد کو بہت منفرد انداز میں ذکر کیا ہے، اور خطبے میں یہ بھی کمال کیا ہے کہ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے ذریعے سے جو اصول فقہ ہے اس کے اصطلاحات کی طرف اشارہ بھی ہو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ جو اصول فقہ کے چاروں اصول ہے، قرآن، حدیث، اجماع و قیاس، اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور پھر ان احکامات میں جو ضمنی مسائل ہیں، اصول ہے، اس کی طرف بھی اشارہ کیا، جیسے نص مفسر محکم، نص مفسر وغیرہ، اور متشابہات کا بھی ذکر کیا ہے، اور خفی مجمل متشابہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور نص کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور سنت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور پھر قیاس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اجماع کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور اجماع کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنی کتاب لکھنے کی وجہ بھی ذکر کی ہے کہ اس سے پہلے جو کتاب تھی یعنی اصول بزدوی، وہ اس کی تعریف بھی کی ہے، مصنف کی بھی تعریف کی، کتاب بھی کی بھی تعریف کی ہے، لیکن ساتھ یہ بات ذکر کی ہے کہ چونکہ یہ کتاب مشکل تھی، اس لیے بعض حضرات اس کو حل نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے وہ اس میں تکلیف محسوس کرتے تھے، تو میرا ارادہ تھا کہ میں اس کتاب کو حل کر دوں اور اس کو لوگوں کے لیے آسان کر دوں۔ اور پھر اپنا جو منہج ہے وہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ میں نے اس کتاب میں ایک تو اصول بزدوی کو آسان کرنے کی کوشش کی، اور ایک اس کو مرتب کرنے کی کوشش کی، اور علم معقول کی بنیاد پر اس کی کو مرتب کرنے کی کوشش کی، اور اپنے مراجع بھی ذکر کر دی کہ ساتھ ساتھ میں نے امام راضی رحمۃ اللہ کی جو محصول ہے اس کا خلاصہ بھی اس میں ذکر کیا، اور ابن الحاجب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب جو اصول ابن حاجب ہے اس کا خلاصہ بھی ذکر کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب تمام مذاہب کے علماء کرام کے لیے بنیادی کتاب ہے۔ ہم دیکھیں تو مصنف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ حنفی ہے، المحصول امام راضی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، وہ شافعی المسلک ہے، اور ابن الحاجب مالکی المسلک ہے۔ تو بہرحال تمام علماء کرام کے جو کتابیں ہیں، مذہب کے علماء کرام کی کتابیں، اس سب کا خلاصہ اس میں آ گیا۔ اور ساتھ ساتھ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ ایسی تحقیقات بھی ہے جو اس سے پہلے کتابیں اس سے خالی تھی، اور وہ میری طرف سے ہی اضافہ ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ضبط کا اور ایجاز کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، یعنی تمام چیزیں منضبط بھی ہو اور مختصر بھی ہو، اور اس انداز میں گفتگو کی ہے کہ قاری کو یہ پسند آئے گا۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ میں نے کتاب کا نام تنقیح الاصول بھی رکھا ہے، تنقیح اصول رکھا ہے،
اور آخر میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو فائدہ ہے اور اس کا جو ثواب ہے مؤلف کو بھی عطا کرے، اس کے کاتب کو بھی عطا کرے، پڑھنے والے کو بھی عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالص اپنے لیے بنائے۔ تو یہ اس کا عبارت ہے اور ترجمہ ہے اور مختصر تشریح اور اس کا مفہوم آ گیا۔ انشاءاللہ باقی اس کی جو مکمل تشریح ہے وہ اگلے اسباق میں ہم ذکر کریں گے۔ اور باقی جو علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اصول بزدوی، اس کا تعارف، مصنف کا تعارف اور اس کی شروحات اور اس کے طرز اور منہج کے بارے میں مقدمے میں ہم نے مفصل بیس کی ہے، آپ اس کو بھی ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو توضیح ہے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور تنقیح، اس کا بھی جو تعارف ہے اور اس کے مصنف کا تعارف ہے وہ بھی آپ مقدمے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر تلویح کا جو علامہ صدر تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا کی کتاب ہے، اس کے بارے میں، اس کے منہج کے بارے میں بھی مکمل توضیح وہ ہم نے مقدمے میں ذکر کی ہے۔